ہے یا ایھا الذین آمنوا خلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو پورے طریقے سے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب مکمل طریقے سے مان لیجیے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مانا اور نبی کو آخری پیغمبر مانا، ایمان لائے ہم اللہ و رسول پر، تو یہ ایمان ہو گیا۔ لیکن پھر قرآن میں اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو، مکمل طریقے سے۔ تو اس کا مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا چلنا بھی اسلام کے موافق ہو، ہمارا اور آپ کا بیٹھنا بھی اسلام کے طریقے سے ہو، ہمارا اور آپ کا کسی کو دیکھنا بھی اسلام کے طریقے سے ہو، ہمارا اور آپ کا جب بھی اگلا قدم بڑھے تو وہ اسلام کے طور طریقے سے بڑھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا رویہ اسلام کے طریقے سے ہو، ہمارا اخلاق جو اسلام کہتا ہے اس اخلاق کے طریقے سے ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ ہمارا سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، کسی سے بات چیت کرنا، سب کچھ اسلام کے طور طریقے پر ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کسی سے بول چال کرنا، کسی سے باتیں کرنا اور اپنا اخلاق، اپنا کردار جب بہتر ہو جائے گا، پھر ہم پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال دیکھا جائے تو آج ہمارے اور آپ کے اخلاق اور کردار میں بہت زیادہ انتر ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ آج ہمارا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں ہے، آج ہم سے ہمارا بھائی خوش نہیں ہے، آج ہم اپنے بھائی کی نظر میں دشمن بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل جو ہمارے اور آپ کے اندر یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ، آج ہمارا اور آپ کا کردار، اخلاق اور کیریکٹر لیس ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں نہ کہیں سے آج ہم اور آپ پورے طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ پورے طریقے سے اسلام میں، تو رب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ہمیں ساری برائیوں سے توبہ کرو۔ اب ایمان کیا ہے؟ آؤ سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امی میرے اور آپ کی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ملائکہ کو ماننا، اور جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان سب پر ایمان رکھنا، اور ان پیغمبروں پر جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل ہوئے اللہ نے اتارا ان سارے کتابوں کو، صحیفوں کو ماننا، اور اس کے بعد میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمان ہے۔ لیکن اب اصلی ایمان کیا ہے؟ آؤ ذرا اور آگے بڑھو۔ اصلی ایمان کیا ہے؟ آج لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صرف اللہ کو مان لو ایمان ہے، رسول کو مانو یا نہ مانو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اشارہ سمجھے کہ آخر ایمان مکمل کب ہوتا ہے، پورے طریقے سے آخر مسلمان پورا مکمل مومن کب بنتا ہے۔ تو آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کو بلایا اور عمر سے پوچھا اے عمر یہ بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ دنیا میں اپنے آل اولاد سے پیار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی تم پکے مومن نہیں ہوئے ہو۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی تم پکے مومن نہیں ہوئے ہو۔ حضرات ذرا سوچے تو، آپ ذرا توجہ تو کریں حضرات کہ آج ہم اور آپ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ
زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. اور یہی حال حضرت عمر کا بھی تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد دنیا میں اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہوں. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ابھی تم پکے مومن نہیں ہوئے ہو. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اب میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں، یہاں تک کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تم پکے مومن ہو گئے ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب تک دنیا میں رہیں حضور کی محبت اپنے سینے میں بٹھائے رہیں. یہی محبت آپ کو قبر میں کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. اللہ کہ میرے بولنے میں اگر کوئی کمی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. ایک بار سبھی لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ.